السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ ابوبکر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجئے۔ اگر اللہ کا بندہ بنتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بندگی میں بہت کمی آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں ہماری گفتگو ویسے ہی مولڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری قرآن کلاس کے فرینڈز ہوتے ہیں تو ہم بڑی اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، پیاری پیاری، میٹھی میٹھی، زبان بھی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے بچے اپنے فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، چلے وہ دو طرح کے فرینڈز تو چھوڑ ہی دیں، جب اماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ میں تو ذرا سب آپ نے اپنے بچوں کے فرینڈز کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ڈرائنگ روم میں، لیکن تمیز سے بات کریں گے آپ کر کے ایک دوسرے کو بھی، اور کوئی ابیوسو لفظ نہیں بولیں گے۔ آپ کی اٹھ کے جانے کی دیر ہوگی، بس ایک کیمرہ لگائیں جس سے آپ کو آواز بھی آئے اور تصویر بھی آئے، پھر سنیں مزے سے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان ہر وقت مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے، مسلمان کی زبان کبھی بھی ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کرتی۔ اور بچے ہمارے بہت ابیوسو لینگویج استعمال کرنے لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں، اما کم آن، آپ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پیٹی پیٹی چیزوں پر پکڑ کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی زبانیں ایسی نہیں ہوتی۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ اپنے دوستوں میں آپس میں ایسی زبانیں استعمال کرتے ہوں گے؟ اور جس زبان کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں گالیوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے بچے اتنے آرام سے زبان سے ایسے الفاظ نکال رہے تھے، اور 4 لیٹر ورڈ تو اتنے آرام سے بولتے ہیں، میں تو یہاں مائک پہ بول بھی نہیں سکتی۔ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ بولتا ہے تو پلیز اس کی زبان سے اس لفظ کو کہنے سے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر ایک 4 لیٹر ورڈ میری پوری کردار کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میری آخرت پر بھی امپیکٹ کر سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے چیز انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو نصیحت کرنے والے کا ایک انداز تھا، اس نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر جیسے اپنے آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے اس اینگل سے بات کی، لا تشرکو ولا اشرکو بربی احدن، اور میں جو ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں اس نے 2 باتیں مینشن کر دیں، اسکالرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو کہا ولا اشرکو بربی احدن کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک میں شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ شرک کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ سٹڈیز کرتے ہیں قرآن کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک بیسیکلی شرک اکبر اور شرک اصغر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی فردر اور کلاسیفیکیشن آگے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ هو اللہ ربی کہہ کے اس نے یہ بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں امید کا محور، امید کا اینکر صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے رکھیں اور کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں۔ تو یہ جو نصیحت کرنے والا دوست تھا، اس نے بھی نصیحت ایسے ہی کی جو اس کو اپنے دوست کی بیماریاں اور کرائمز نظر آ رہے تھے، جہاں سے یہ پن پوائنٹ کر سکا کہ میں اس کو اچھی نصیحت کر سکتا ہوں۔ جیسے جو 2 باغوں والا تھا، اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو قیامت آئے گی۔ اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا باغ دیا ہے، اور انا اکثرو کے الفاظ اس نے استعمال کیے تھے۔ اور جس نے ناشکری کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے واپس لوٹائے گا۔ تو اس کے دوست نے بھی اس کی باتوں کو ریڈ کر کے اس کو اسی طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ آگے آیت نمبر 39 میں فرمایا وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے دیا، کوئی طاقت ہے ہی نہیں الا باللہ، مگر صرف اللہ کی۔ کیونکہ اس شخص نے، نعمتوں والے شخص نے اللہ کے مقام کو چیلنج کیا تھا، اس نے اس کا پرسپیکٹو درست کر دیا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ شخص غریب تھا، لیکن اس نے حسد نہیں کیا تھا اپنے دوست کی نعمتوں کے بارے میں سن کے اور ان کو دیکھ کے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو نعمتوں والا شخص تھا، یہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اپنے باغ میں چلاتا ہوا اس کو لے کے گیا تھا، تاکہ سب چیزیں ویژولی بھی دکھائے، آڈیو ویژول امپیکٹ ہو اس کے اوپر۔ یہ دوست تھا، اس نے جیلسی میں اپنے دوست کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ نہیں کیا تھا، حسد نہیں کیا تھا۔ اگر حسد کیا ہوتا تو یہ نہیں کہتا وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس کو تمیز سکھا رہا ہے
کہ دیکھو جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کی حفاظت کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ اس نے حسد کیے بغیر اس کو ایک بہت بہتر نصیحت کر دی کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے, نعمتوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے داخل ہوتے, اس سے عاجزی آتی ہے. اور جب خیر کو اللہ سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان پر جیسے بھی حالات آتے ہیں انسان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. ہاں غم آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, سٹریس ہوتا ہے, آنکھ آنسو بہاتی ہے, نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھایا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جو فریز ہے یہ فریز ہمارے اسلام کے اندر ایمان بالقدر انسان کو سکھاتا ہے کہ جو ہے وہ میرے رب کی عطا ہے. سمپل. اگر آپ ایمان بالقدر کو ایک جملے میں بتانا چاہیں تو وہ یہ ایک جملہ ہے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور لا قوت, جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے, دس از ایبسلیوٹ نیگیشن, اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جیسے آپ کلمہ پڑھتی ہیں, کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ, کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. آپ پڑھتی ہیں لا شریکہ, کوئی اور شریک ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے لا غالبہ, کوئی اور غالب ہے ہی نہیں. سو ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے یہاں پر آیا ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. اس کے دوست نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کا تقوی کرو, اتق اللہ. آپ سوچیں, کہنا چاہتا تو کہتا کہ تم اللہ کا تقوی کرو, مگر اس نے کہا کہ تم ایسے کہو ما شاء اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج تمہارے پاس ہے یہ تمہیں یاد آ جائے. جب آپ کہتی ہیں نا ما شاء اللہ, جو اللہ نے چاہا, اپنی کسی نعمت پر جب آپ بولیں گی تو آپ کو احساس یہ ہوگا کہ میرا کیا کریڈٹ, اللہ نے دے دیا. آپ کے بچے بہت فرما بردار ہیں, آپ کے بچے آپ کی بہت بات مانتے ہیں, اللہ کی بہت بات مانتے ہیں, اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں ما شاء اللہ, یقیناً میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, میری تربیت بعد میں, اللہ کی رحمت پہلے, اللہ کی ہدایت پہلے, اللہ کا کرم پہلے. تو نعمتوں کے اوپر ماشاء اللہ کہنے کے لیے ایک ایٹیکیٹ آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے. جیسے پیچھے انشاء اللہ آیا تھا, ایک ایٹیکیٹ ہمارے اسلامک کلچر کا اور ٹریڈیشن کا, یہاں پر ماشاء اللہ آ گیا کہ آپ کو جو ہے اور مجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر یہ کلمہ جو ہے یہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے لیے کہتے ہیں کتابوں کے اندر اسکالرز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کلمت ماشاء اللہ تنفی مطلق القدر عن العبد. جب انسان ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو یہ انسان کی قدر کو کے کانسیپٹ کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنی نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. آپ کہتی ہیں کہ میری تو کوشش اپنی جگہ پر تھی, مگر یقیناً دیا اللہ نے ہی ہے کہ میری کوشش کا مجھے پھل اپنی دنیا میں مل گیا. تو سب نعمتوں والوں کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. جب آپ کو کوئی آپ کی نعمت کی تعریف کرے یا آپ کو اپنی نعمت محسوس ہو کہ یہ ماشاء اللہ, جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ ماشاء اللہ بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنت طریقہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی کی نعمت کو دیکھا تو آپ نے کہا اللہم بارک لہو, آپ نے پراپر دعا دی. ماشاء اللہ دعا نہیں ہے, اٹس اے اسٹیٹمنٹ, جو اللہ نے چاہا. اس کو سمجھیں, ماشاء اللہ دعا نہیں ہے, ماشاء اللہ از اے اسٹیٹمنٹ جو آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہم بارک لہو, آپ دعا دے رہی ہیں اللہ آپ کو اس میں برکت دے, اور جس چیز میں اللہ برکت دے دیتا ہے اس چیز کے پھر کیا کہنے, اس چیز میں گروتھ بھی ہوتی ہے اور سٹیبلٹی کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے. اور ہر وقت انسان کو پھر یہ کانسیپٹ رہتا ہے لا قوت الا باللہ کے ساتھ کہ میں اور میری ہر نعمت اللہ کے پوزیشن میں ہے, اللہ کی طاقت میں ہے. اس کو انٹرنلائز کر لیں. اگر ہم لا قوت الا باللہ, مسلمان اس ایک کلمے کو انٹرنلائز کر کے بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے. یہی ایک کلمہ اسٹرانگلی انٹرنلائز کیا گیا تھا مکہ اور مدینہ کے ایک چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر. ورنہ کیا تھا صحابہ کے پاس, کون سی اسٹینڈنگ آرمیز تھیں اور کون سے ویپنز تھے اور کون سا ایکیڈیمیا تھا اور کون سی ٹیکنالوجی تھی, کچھ بھی نہیں تھا رومن اور پرشین امپائرز کے مقابلے میں. لیکن کیا چیز تھی جس نے ان کو 1/3 ورلڈ کو کانکر کرانے میں مدد دی؟ توحید کو انٹرنلائز کرنا, کہ جب اللہ ہوگا ہمارے ساتھ تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا.
جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو کوئی چیز میرے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتی. یہی چیز مینشن کی گئی ہے. اسی طرح سے ایک فریز جو ہمیں ملتا ہے احادیث کے اندر, لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں, ولا قوت اور نہ کوئی طاقت ہے اللہ کے سوا. ہم زیادہ تر لا حول ولا قوت کب پڑھتے ہیں؟ فرسٹریشن کے وقت پڑھتے ہیں. کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, کہتے ہیں لا حول ولا قوت. ای تو لا حول نہیں ہے, لا حول. عربی زبان میں اگر آپ بولنا چاہتی ہیں, اگر آپ اردو میں بولنا چاہتی ہیں تو آپ بول لیجئے. مجھے نہیں پتا اردو میں اس کے کیا میننگز بنیں گے. اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے لا حول؟ نہیں ہوتا نا اردو میں نہیں ہوتا. تو لا حول ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے اس کلمے کا؟ فرسٹریشن میں اگر آپ پڑھتی ہیں اور اس انٹینشن سے پڑھتی ہیں کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میں اپنی اس گھبراہٹ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہوں کہ اللہ مجھے تسلی دے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف فرسٹریشن میں پڑھنے کا جملہ نہیں ہے, یہ انٹرنلائز کرنے کا جملہ ہے. اپنی نعمت کو دیکھ کر بھی آپ کو یہ جملہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ آپ کے اندر سے ہر خوف نکال دے گا. یہ جملہ وہ ہے جو آپ کو احساس دلائے گا کہ اصل ایک طاقت اللہ کی ہے, رب صرف اللہ ہے, الہ صرف اللہ ہے, اصل محبت کا محور صرف اللہ ہے. اور جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو دنیا والوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس جملے کو پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا اور انٹرنلائز کرنا. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. آپ نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ, کیا میں تم کو ایک ایسے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو, ذکر کیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں کے اوپر یہی فریز لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر میرا ڈیسیژن اور ہر میری نعمت اللہ کے حکم کے انڈر ہے, میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے. انسان اپنے اندر جب کسی بھی پرسنٹیج کا تکبر محسوس کرے, یہ جملہ پڑھ لیا کرے, اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایروگنس آ رہی ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اپنے آپ کو بار بار انسان یاد کرائے تاکہ اس کی کمی دور ہو جائے. جب آپ کو لگے کہ آپ کو سیلف گرینڈیور کا انداز ہو, اپنے لیے اپنے سے فیلنگز آ رہے ہیں, آپ کو اپنی ذات بڑی محسوس ہو رہی ہے, پڑھیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور پڑھتی رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھام لے. تو دو سچویشنز کے اوپر اس ذکر کو تھامیے. ایک, جب آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی کسی نعمت کے اوپر تکبر ہو رہا ہے, اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور جتنی مرتبہ پڑھ سکتی ہیں سوچ سمجھ کے پڑھیے. اور دوسرا, جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں اور آپ کو وہ نعمت بہت اچھی لگے, تب بھی یہ جملہ پڑھیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تاکہ وہ آپ کا اس کی نعمت کا اچھا لگنا اس انسان کو ایول آئی کا شکار نہ کرے. اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بھی ایول آئی سے بچانا ہے اور اپنی آنکھ کے برے اثر سے دوسرے کو بچانا ہے. دونوں سائیڈ ایفیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ جب تم اپنے اندر کسی کے بارے میں حسد محسوس کرو تو یہ کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ہم انسان ہیں, ہمیں دوسرے کی نعمت پر حسد آ جاتا ہے, ہمیں دوسرے کی نعمت کے اوپر کبھی کوئی جو ہے وہ ایول فیلنگز آ جاتی ہیں. انسان ہے نا, ہم کوئی روبوٹس تو نہیں ہے نا, ہم فرشتے ہیں. تو اب جب احساس ایسا آئے, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور اسی وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو ایسوسیٹ کر دے. اور یہ ہمارے حسد اور ایول آئی اور انوی, یہ ہمارے کامن پرابلمز ہیں. نعمتوں کے زوال سے اگر آپ اور میں بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حسد کا شکار نہ کریں, تو اس فریز کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے. اور جب کسی کی نعمت دیکھیں, پلیز اس کو دعا ضرور دیجیے, اللہم بارک لہو یا اللہم بارک لہا, جو بھی جس جملے کے لیے بھی, جس چیز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کو دعا دیجیے. اور اگر آپ کو اللہم بارک لہو یاد نہیں رہتا تو بس سمپل اللہ برکت دے, اردو زبان میں بول دیجیے
اللہ نے تو آپ کی دعا سننی ہے، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے. یہ وہی کلمہ ہے جو ہم بولتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، جواب دیا جاتا ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، تو آپ اور میں جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، اس لیے کہ ہم اس کو اردو والے میننگز میں کہتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جب اذان کا جواب دینا ہوتا ہے تو لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لا حول پڑھتے ہیں کسی فرسٹریشن کے معاملے میں. تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ لا حول ولا قوت کا میننگ سمجھیے. اللہ جب اذان کی پکار پر میں کہہ رہی ہوں تو میں اپنی طاقت سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. لا حول کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوگی تو میں اذان کی آواز پر اور اذان کی پکار پر اذان کے بعد جماعت کے لیے یا نماز کے لیے پہنچ جاؤں گی. لا حول ولا قوت، یہ مفہوم اس کا بنتا ہے کہ اللہ ہی کی دی توفیق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں. تو ان دو دوستوں میں سے ایک نے اپنے باغ والے دوست کو اس کی نعمت کے اوپر ایک ایٹیکیٹ سکھایا کہ دیکھو اپنی نعمت کے اظہار کے اوپر ایسے بولو. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ نیگیٹولی لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرتا، وہ اصلاح کے لیے لوگوں کو بات سمجھاتا ہے. کرٹیسزم کا سہارا جو ہے وہ نیگیٹولی نہیں لیتا ہے. کرٹیسزم پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہی فائدہ مند ہوتا ہے. کرٹیسزم سلوشن کے لیے تاکہ اگلے کی بیماری دور ہو جائے. تو اس کو بھی سمجھانے کی اس نے ایسی کوشش کی کہ دیکھو جو تم نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری کبھی جنت ختم ہوگی، یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنی نعمتوں کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دو. تو یہ جو اس شخص کے 3 پرابلمز تھے، ان 3 پرابلمز کو ہی یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں پہلا پرابلم جو تھا وہ کیا تھا؟ اپنی نعمتوں کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اللہ کی ناشکری کی اس نے. دوسرا پرابلم تکبر، اور تیسرا پرابلم آخرت کا انکار. ان تینوں کو اس نے جواب دینے کی کوشش کی. جب اس نے یہ کہا کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا تو اس کو بتا دیا کہ دیکھو ریزریکشن ہونا ہے. جیسے اللہ نے تم کو بنا دیا جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ تم کو اٹھا دے گا جبکہ تم کچھ نہیں ہوگے. اس نے ایسے سمجھا دیا. جب اس شخص نے تکبر کیا تو اس شخص نے سمجھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو یہ مال دیا ہے اس پر دعا پڑھا کرو، اس پہ کہا کرو کہ یہ ہر اسٹرینتھ اللہ کی طرف سے ہے.